بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ دوستو روح البیان میں ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 6 لاکھ افراد کے ساتھ میدان طے میں مقیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 کھانے اتارے۔ ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوا تھا۔ من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا یا سفید رنگ کا شہد ہی تھا جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستا تھا، اور سلوا پکی ہوئی بٹیریں تھیں جو جنوبی ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھیں۔ دوستو میدان طے کتنا بڑا تھا؟ میدان طے 9 کوس یعنی 27,000 گز چوڑے اور 30 میل لمبے میدان کا نام ہے۔ بنی اسرائیل دن بھر اس میدان میں چلتے، شام کو وہیں ہوتے جہاں سے چلے تھے۔ اس جنگل کا نام طے ہوا، طے یعنی بھٹکتے پھرنے کی جگہ۔ من و سلوا کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا کہ تم لوگ اس کو روزانہ کھا لیا کرو، کل کے لیے ہرگز بچا کر نہ رکھنا۔ مگر ضعیف الاعتقاد لوگوں کو یہ خوف لاحق ہوا کہ اگر کسی دن من و سلوا نہ اترا تو ہم اس آب و گیا اور چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا تو نبی کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ معلوم ہوا کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا۔ دوستو دیکھا آپ نے کہ نبی علیہ السلام کی نافرمانی نے بنی اسرائیل کو کس قدر ہلاکت میں ڈالا۔ میدان طے میں قید ہوتے وقت جن کی عمر 20 سال سے زائد تھی وہ سب اس مدت میں یہیں فوت ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہیں مقیم تھے، لہٰذا آپ کی برکت سے من و سلوا نازل ہوا۔ آپ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا شریف مارا تو اس سے 12 چشمے بہہ نکلے جس سے بنی اسرائیل پانی پیتے اور نہاتے۔ اس قید کے دوران جو لباس ان لوگوں کے بدن پر تھے وہ نہ میلے ہوتے، نہ گلتے، نہ پھٹتے۔ ان کے ناخون اور بال بڑھتے نہ تھے، لہٰذا حجامت کی ضرورت نہ پڑتی۔ رات کو ایک ستون نمودار ہوتا جس سے روشنی پھوٹتی، یوں سمجھیے کہ وہ ٹیوب لائٹ کا کام دیتا تھا۔ دن کو ہلکا بادل ان پر سایہ کیے رکھتا۔ ان کے یہاں جو بچہ پیدا ہوتا اس پر قدرتی ناخون کا لباس ہوتا جو اس کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا۔ اس قید میں یہ ساری نعمتیں انہیں اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے حاصل ہوئیں۔ دوستو اس قرآنی واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ گناہوں اور نافرمانیوں کے باعث دنیا میں بھی تکالیف آتی ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں توبہ کرتا رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہمیں اپنا حفظ و ایمان نصیب فرمائے۔ دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔